یہ نہ آپ کی کسی سوال کا جواب دے سکتا ہے، یہ نہ آپ کی طرف دیکھ سکتا ہے، یہ نہ آپ کی باتوں کو سن سکتا ہے۔ اے میرے ابا، آپ نے ان کی آنکھیں تو بنا دی ہیں لیکن یہ دیکھ نہیں سکتے، آپ نے ان کی زبان تو بنا دی ہے لیکن یہ بول نہیں سکتے، آپ نے ان کی کانیں تو بنا دی ہیں لیکن یہ سن نہیں سکتے، آپ نے ان کا دماغ تو بنا دیا ہے لیکن یہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اے میرے ابا جان، اس رب کی عبادت کر لیجئے، اس رب کی پرستش کر لیجئے جس رب نے ہمیں بھی پیدا کیا ہے، تمہیں بھی پیدا کیا ہے، ساری خالق کائنات کو جس رب نے بنایا ہے۔ اے میرے ابا، اے میرے والد محترم، آپ مجھے پیدا کرنے والے ہیں، آپ مجھے جنم دینے والے، آپ کا خون میرے رگوں میں دوڑتا ہے۔ اے میرے ابا، میں آپ کو اس رب کی طرف دعوت دیتا ہوں جس رب نے مجھے رشد و ہدایت دے کر، مجھے ایک رہنما بنا کر، ایک رہبر بنا کر، ایک سیدھا راستہ، ایک سچا راستہ دکھانا کرنے والا بنا کر مجھے اس دنیا میں بھیجا۔ یہ کہنا تھا ابراہیم علیہ السلام کا، یہ دعوت دینا تھا اپنے ابا کو۔ ابا تو فل غصے میں آ گئے، فل موڈ میں آ گئے، فل غصے میں آ کر کہا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ او ابراہیم، او میرے بیٹے، اگر تو نے اپنی حرکت سے باز نہ آئے، اگر یوں ہی سوالات کرتے رہے، یوں ہی مجھ سے میرے معبودوں کو، میرے خداؤں کو جھٹلاتے رہے، ہمارے معبودوں کی توہین کرتے رہے، لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ او ابراہیم، او میرے بیٹے، تمہیں اتنے پتھر ماروں گا، اتنے پتھر ماروں گا، اتنے سنگریز ماروں گا کہ تمہیں پتھر کے اندر دبا کر کے تمہارا نام و نشان مٹا دوں گا۔ ایک جلیل القدر، ایک اولو العزم پیغمبر نے اللہ کی توحید کو، اللہ کی وحدانیت کو اپنے دامن میں سمیٹا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اسی نبی کے نقش قدم پر اللہ کی توحید کے ساتھ، اللہ کی وحدانیت کے ساتھ ہم سب کو جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ میرے دوستو، دنیا کے اندر بہت سارے نبی آئے، بہت سارے پیغمبر آئے، لیکن ان میں اللہ نے ہر نبی کی الگ الگ خصوصیت بیان کی ہے، ہر نبی سے الگ طریقے سے اللہ نے محبت کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو محبت کی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو اللہ کی تڑپ اور اللہ کی لگن رہی ہے، وہ تمام نبیوں سے تھوڑا ہٹ کر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو اگر کسی بات کا حکم دیتے، ابھی اللہ کا حکم مکمل نہیں ہوتا کہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر عمل پیرا ہو جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختنے کا حکم دیا، کیونکہ ختنہ کرنا جو ہے یہ سنت ابراہیمی ہے، حکم دیا تو فوراً گھر سے ہتھوڑا اٹھایا اور لکڑی لیا، اس پر ہی قترنا شروع کر دیا اور اس سے اپنا ختنہ کرا دیا۔ تو اس سے بہت تکلیف ہوئی۔ فوراً جبرائیل علیہ السلام آسمان سے آئے، کہا کہ اللہ کے پیغمبر تھوڑا تو صبر کر لیتے، اللہ آپ کے لیے ہتھیار بھیجتا، اللہ آپ کے لیے اس طرح کا انتظام کرتا، اللہ آپ کو حکم دیتا، لیکن آپ نے تو بالکل ہتھوڑائی سے قترنا شروع کر دیا۔ کہا کہ میرا رب کا حکم ہو اور خلیل رکا رہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، مجھے تکلیف ہی کیوں نہ ہو جائے، لیکن رب کے حکم آنے کے بعد خلیل ایک سیکنڈ کے لیے رک نہیں سکتا اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو محبت تھی اللہ کے ساتھ، ایک الگ طریقے سے تھی، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، ابراہیم کا تذکرہ بھی قرآن کریم کے اندر میں نے کیا ہے، آپ اپنے امت کے سامنے ان کا تذکرہ بھی کیجیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، او میرے محبوب، او میرے کالی کملی والے، او میرے لاڈلے اور پیارے نبی، میں نے اپنا خلیل، اپنا دوست، اپنے خلیل کو جب میں نے دنیا کے اندر بھیجا ہے، ان کا تذکرہ آپ اپنی امت کے سامنے کیجئے کہ میرا ابراہیم پیدائش سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپا تک ہمیشہ وہ رشد و ہدایت کے راستے میں گامزن رہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ ہمیشہ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی بت پرستی نہیں کی، کبھی نہ کسی دوسرے خداؤں کی عبادت نہیں کی، اپنے اللہ کی تلاش میں دوسری چیزوں کو ڈھونڈتے رہے کہ میرا رب مجھے کہاں ملے، میرا رب مجھے کدھر مل جائے، میں اپنے رب کی تلاش میں لگتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع ہی سے اللہ کی محبت اللہ کی طرف ان کے دلوں میں تھی کہ کس طرح میرا خالق، میرا مالک مجھے مل جائے اور میں اپنے خالق کے سامنے ان کی طرف سے ان کے سامنے جا کر سجدہ کروں، ان کی عبادت کروں، ان کی اطاعت کروں، ان کی ریاضت کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے مجاہدہ کیے، اتنی تکلیفوں کو برداشت کیے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پھر ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یہ جتنی مشقتیں برداشت میں کر رہا ہوں، جتنا یہ مجاہدہ میں کر رہا ہوں، جتنی تکلیفوں کو میں برداشت کر رہا ہوں، صرف اور صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے، صرف اور صرف آپ کی خوشنودی کے لیے کہ اے اللہ یہ میری تڑپ کو دیکھ کر، یہ میری لگن کو دیکھ کر، یہ میرے مجاہدے کو دیکھ کر آپ راضی ہو جائے، آپ راضی ہو جائے، آپ مجھ سے خوش ہو جائے، آپ میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو یہ تکلیف ہے، یہ مجاہدے کچھ نہیں ہے میرے لیے۔ دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، قل ان صلاتی، کہ میرا نماز پڑھنا، میرا جینا، میرا مرنا، میرا قربانی کرنا، میرا روزہ رکھنا، میری مشقتوں کو برداشت کرنا، اے اللہ میری جانی عبادت بھی، میری مالی عبادت بھی، میری بدنی عبادت بھی، اے میرے مولا ساری کی ساری عبادتیں صرف تیرے ہی لیں ہیں، تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام کی طلب تھی، یہ لگن تھی کہ اللہ یہ جتنی چیزیں میں کر رہا ہوں اپنے لیے نہیں، اپنی بیوی بچوں کے لیے نہیں، صرف اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے، یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، تو مجھ سے اگر میری خطاؤں کو معاف کر دے کہ اللہ یہ ساری چیزوں کو میں بھول جاؤں گا ایک سیکنڈ میں۔ میرے دوستو، ایک خلیل اللہ سے ایسے تڑپ تڑپ کر دعا کرتے ہیں۔ ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہیں، رات بھی ہماری گناہوں میں گزرتی ہے، دن بھی ہماری گناہوں میں گزرتی، ہماری آنکھوں سے گناہ، ہماری زبان سے گناہ، ہمارے ہاتھوں سے گناہ، ہمارے سارے اعضاؤں سے ہم گناہ کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے تڑپ کر اللہ سے یہ کہی کہ اللہ ہم آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اے میرے مولا ہم آپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ ہم آپ کے لیے، آپ کی رضا کے لیے اللہ تکلیفوں کو برداشت کرنا چاہتے ہیں، آپ کی رضا کے لیے ہم 5 وقت آپ کی مسجدوں کو آباد کرنا چاہتے ہیں۔ اے مسلمانوں، جب ہم یہ نہیں کرتے ہیں تو ہمارا رب ہم سے کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ ہمارا پروردگار ہمیں کیسے نواز سکتا ہے؟ کیسے مشکلات سے ہم کو نکال سکتا ہے؟ کیسے ہماری تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے؟ کیسے ہماری بیماریوں کو ختم کر سکتا ہے؟ کیسے ہمارے اندر جو تکالیفیں پیدا ہو رہی ہیں، جو گھٹن آ رہی ہے، وہ کیسے ختم کر سکتا ہے؟ اللہ اسی وقت ہماری تکالیف کو، ہماری مصیبتوں کو، ہماری جتنے بھی وبائیں ہم پر آتی ہیں، جتنی بھی بلائیں ہم پر آتی ہیں، جب ہم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مشقت برداشت کریں گے، مجاہدہ کریں گے، تو اللہ ہماری ان تمام چیزوں کو ایک سیکنڈ کے اندر ساری چیزوں کو دور کر دیں گے۔ میرے دوستو، ابراہیم علیہ السلام بچپن سے
اپنے رب کی تلاش میں نکل گئے، کیونکہ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے، ایک ایسے گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جنم لیا، جس گھر کا خود ذمہ دار، یہاں تک کہ جس نے ان کو پیدا کیا، جس کی کوکھ سے، جس کے خون سے، جن کے خون کے لوتھڑے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، خود وہ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراش کر کے بناتے تھے، خود اپنے ہاتھوں سے اپنے معبودوں کو عبادت کرتے تھے۔ لیکن تمام نبی جو ہے، نبی کا سلسلہ تو دیکھیے، نبی کا طریقہ تو دیکھیے، پہلے اپنے گھرانے کو اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے، پھر جا کر بہاروں میں نکلتے تھے، پہلے اپنے گھر کو، اپنے آباء و اجداد کو، اپنے محلے والوں کو، اپنے مساجد والوں کو، اپنے اماموں کو، اپنے مقتدیوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو پہلے ڈراتے تھے کہ اس رب سے ڈرو، اس رب کا عذاب بڑا خطرناک ہے۔ میرے نبی نے بھی جب اللہ کا پیغام آیا، اعلاء کلمت اللہ کا پیغام آیا، تو سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو بلایا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے گاؤں والوں کو نہیں کہا کہ آپ یہ بتوں کی عبادت کیوں کرتے، آپ ان کی پرستش کیوں کرتے، سب سے پہلے اپنے ابا کو پوچھا، سب سے پہلے اپنے والد محترم سے یہ سوال کیا کہ اے میرے ابا جان، اے میرے والد محترم، اے میرے نور نظر، آپ اپنے ہاتھوں سے جن خداؤں کو بناتے ہیں، آپ جن پتھروں کو تراش کر کے، ہتھوڑے مار کر کے، چھانی مار کر کے، ان کو تراش کر کے ایک مجسمہ بناتے ہیں، پھر اس مجسمے کے آگے آپ سر کیوں ٹیکتے ہیں، ماتھا کیوں ٹیکتے ہیں، ان پر چڑھاوا کیوں چڑھاتے ہیں، ان کے سامنے منتیں کیوں مانگتے ہیں، ان کے سامنے ہاتھیں کیوں جوڑتے ہیں؟ اے میرے ابا، کم سے کم کچھ تو عقل کیجئے، کچھ تو سوچئے، کیونکہ اس کو تو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ جس کو اپنے ہاتھوں سے بنائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو خود اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہ ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جن کے سر پر، جن کی آنکھ پر، جن کی ناک پر اگر مکھی بیٹھ جائے تو اس کو بھی بھگانے کی جو طاقت نہ رکھتا ہو، تو وہ تمہارا مشکل کشا، تمہارا حاجت روا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے تمہاری بگڑی بنا سکتا ہے؟ قرآن کریم نے کتنے پیارے انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اپنے والد کو دعوت دی، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر عنك شيئا، اے میرے ابا جان، اے میرے والد محترم، آپ کیوں ان بے جان پتھروں کی عبادت کرتے ہیں؟ آپ کیوں ان بے جان پتھروں کے سامنے ماتھے ٹیکتے ہیں؟ آپ کیوں ان بے جان پتھروں کی عبادت کرتے ہیں؟ آپ کیوں ان بے جان پتھروں کے سامنے منتیں مانگتے ہیں، اپنا مشکل کشا، اپنا حاجت روا تصور کرتے ہیں؟ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر عنك شيئا، اے میرے ابا جان، او میرے والد محترم، یہ نہ آپ کی کسی سوال کا جواب دے سکتا ہے، یہ نہ آپ کی طرف دیکھ سکتا ہے، یہ نہ آپ کی باتوں کو سن سکتا ہے۔ اے میرے ابا، آپ نے ان کی آنکھیں تو بنا دی ہیں لیکن یہ دیکھ نہیں سکتے، آپ نے ان کی زبان تو بنا دی ہے لیکن یہ بول نہیں سکتے، آپ نے ان کی کانیں تو بنا دی ہیں لیکن یہ سن نہیں سکتے، آپ نے ان کا دماغ تو بنا دیا ہے لیکن یہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اے میرے ابا جان، اس رب کی عبادت کر لیجئے، اس رب کی پرستش کر لیجئے جس رب نے ہمیں بھی پیدا کیا ہے، تمہیں بھی پیدا کیا ہے، ساری خالق کائنات کو جس رب نے بنایا ہے۔ اے میرے ابا، اے میرے والد محترم، آپ مجھے پیدا کرنے والے ہیں، آپ مجھے جنم دینے والے، آپ کا خون میرے رگوں میں دوڑتا ہے۔ اے میرے ابا، میں آپ کو اس رب کی طرف دعوت دیتا ہوں جس رب نے مجھے رشد و ہدایت دے کر، مجھے ایک رہنما بنا کر، ایک رہبر بنا کر، ایک سیدھا راستہ، ایک سچا راستہ دکھانا کرنے والا بنا کر مجھے اس دنیا میں بھیجا۔ یہ کہنا تھا ابراہیم علیہ السلام کا، یہ دعوت دینا تھا اپنے ابا کو۔ ابا تو فل غصے میں آ گئے، فل موڈ میں آ گئے، فل غصے میں آ کر کہا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا،
او ابراہیم، او میرے بیٹے، اگر تو نے اپنی حرکت سے باز نہ آئے، اگر یوں ہی سوالات کرتے رہے، یوں ہی مجھ سے میرے معبودوں کو، میرے خداؤں کو جھٹلاتے رہے، ہمارے معبودوں کی توہین کرتے رہے، لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ او ابراہیم، او میرے بیٹے، تمہیں اتنے پتھر ماروں گا، اتنے پتھر ماروں گا، اتنے سنگریز ماروں گا کہ تمہیں پتھر کے اندر دبا کر کے تمہارا نام و نشان مٹا دوں گا۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے، جس باپ نے پیدا کیا، جس باپ کا خون ان کے رگوں میں دوڑ رہا ہے، صرف ان جھوٹے خداؤں کی برائی کی تو باپ نے کیسے دھمکی دی، لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ خبردار ابراہیم، اگر دوبارہ تو نے ہمارے معبودوں کے خلاف، ہمارے خداؤں کے خلاف ایک شبد بھی نکالا، ایک الفاظ بھی نکالا تو تمہیں سنسار کر دوں گا، اپنے گھر بار سے، اپنی زمین و جائیداد سے، اپنے تمام چیزوں سے بے دخل کر کے تمہیں باہر نکال پھینک دوں گا۔ ایک باپ دھمکی دے رہا ہے، جس باپ نے پیدا کیا، جس باپ کے دل کے اندر اولاد کی محبت ہوتی ہے، جو باپ اگر اولاد نہ پیدا ہو تو کتنے متانی ہمارے دوسرے لوگ کتنے پیر باباؤں کے چکر لگاتے کہ ہمارے گھر کے اندر ایک اولاد پیدا ہو جائے، کتنی منتیں مانگتے ہیں، کتنے چڑھاوا چڑھاتے ہیں، جبکہ یہ چڑھانا جائز نہیں ہے۔ لیکن میرے دوستو، ایک باپ کو اب بیٹا اگر سدھارنا چاہتا ہے، بیٹا اگر سچے راستے پر لانا چاہتا ہے، بیٹا اگر سیدھا راستہ ان کو دکھانا چاہتا ہے، تو وہی باپ ان کو یہ دھمکی دے رہا ہے، ماروں گا بھی، پتھروں سے ماروں گا، اور اتنے پتھر ماروں گا کہ پتھر کے اندر ہی تو دب جائے گا، اور اپنے گھر سے بھی نکال کر کے باہر پھینک دوں گا۔ لیکن ابراہیم تو خلیل اللہ تھے نا، اللہ کے دوست تھے، اللہ کی محبت دلوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جاگ چکی تھی، کیونکہ وہ خداؤں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک چکے تھے، اس لیے ایک رب کی تلاش میں نکل چکے تھے۔ کہا، ابا جان، آپ مجھے گھر سے بھگانے کی بات کر رہے، آپ مجھے زمین و جائیداد سے بے دخل کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کے بھگانے سے پہلے میں آپ کے گھر کو چھوڑ رہا ہوں، آپ کے گھر کی، آپ کی زمین و جائیداد کی، آپ کی کسی چیز کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے تو دنیا کی کسی چیز کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن نے فرمایا، سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنے پیارے انداز میں کہا اپنے ابا کو، غصہ نہیں کیا، ڈانٹا نہیں، مارا نہیں، یہ نہیں کہا کہ بڈھے تو مجھے گھر سے نکالے گا، تو کون ہے تو تجھے گھسیٹ کر کے گھر سے باہر۔ آج جب ایسا ہوتا ہے، اولاد اگر زبان ہو جائے، اگر باپ اولاد کے سامنے ایک لفظ اگر بڑھ چڑھ کر بول دے، ایک اونچی آواز میں بول دے، تو باپ کے سیدھے گریبان پکڑتے ہیں، ایک دو چماچا بھی کھینچتے اور کہا، بڈھے تجھے اس گھر میں رہنے کی ضرورت، نکل لے پہلے تو، مجھے گھر سے نکالے گا۔ لیکن ابراہیم خلیل اللہ تھے، اللہ کے دوست تھے، اپنے ابا سے پیار سے کہتے ہیں، سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا۔ اے میرے ابا جان، اے میرے والد محترم، آپ کا خون میرے رگوں میں دوڑ رہا ہے، آپ نے میری پرورش کی، آپ نے مجھے جنم دیا ہے، اے ابا جان، آپ نے مجھے اس دنیا میں جینے کا حق دیا ہے، آپ نے مجھے پال پوس کر کے جوان کیا، اب میں اس لائق ہو چکا ہوں کہ ابا جان آپ کو سیدھا راستہ بتا سکوں، آپ کو ایک صحیح راستے پر ایک صحیح راستہ دکھا سکوں، لیکن اگر آپ مجھے نکال رہے، کوئی بات نہیں ابا، میں خود نکل رہا ہوں، لیکن سن لیجئے ابا جان، کیونکہ آپ نے میری جوانی تک آپ نے میری نگرانی کی، میری خدمت کی ہے، آپ نے مجھے کھلایا ہے، مجھے پلایا ہے، مجھے جوان کیا ہے، اس چیز کا قرض میں اپنے رب سے دعا کر کے، اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ سأستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے یہ درخواست کرتا ہوں، ہاتھ اٹھا کر کے فریاد کرتا ہوں، اے میرے رب، میرے ابا کی تو مغفرت فرما دے، کیونکہ میرے ابا نے میرے جسم کے اندر نشو نما جو ہوا میری ابا کی محنت سے ہوا، میرے ابا نے مجھے جوانی تک چڑھایا، میرا رب بڑا مہربان ہے، میرا رب بڑا کریم ہے۔ چنانچہ یہ دعا کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نکل گئے، نکل کر کے دوسری جگہ رہنے لگے۔ جب دوسری جگہ رہنے لگے، گھر سے تو ابا نکال دیا، تو ایک قوم کا بہت بڑا میلہ لگتا تھا،
جو وہ شہر تھا، اس شہر کے اندر قوم کا ایک بہت بڑا میلہ لگتا تھا، اور اس میلے کے اندر سارے شہر والے ایک میدان میں جمع ہوتے تھے۔ اس کے اندر ناچ گانا ہوتا تھا، شراب نوشی ہوتی تھی، اور اپنے جو بڑے بڑے معبودان باطلہ ہوتے تھے ان کے سامنے چڑھاوا چڑھایا جاتا تھا۔ تو جب میلے کا وقت قریب آیا تو سارے قوم والوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، کہا دیکھو آپ کے گھر والے بھی جا رہے ہیں، آپ کے رشتہ دار بھی جا رہے ہیں، ہم ساری قوم مل کر کے اس میلے میں جا رہے ہیں، تم بھی آؤ ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ تاکہ ہماری میلے کی رونق بڑھ جائے گی، اضافہ ہو جائے گا، تعداد میں اضافہ ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا انا سقیم، میں بیمار ہوں، میں کچھ کمزور ہوں، مجھے کچھ پریشانیاں ہیں، اس لیے میں تمہاری میلے میں شریک نہیں ہو سکتا، مجھے معاف کرو، تم لوگ چلے جاؤ، میں اپنے گھر میں آرام کر لیتا ہوں۔ جب وہ سارے گاؤں والے اپنے میلے کی طرف رخصت ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں کہا، جس کو اللہ نے قرآن میں نقل کر دیا ہے کہ لوگو تم لوگ میلے میں تو جاؤ، شوق سے جاؤ، لیکن یہ جو تمہارا یہ خداؤں کا جو گھر ہے نا، جس کے اندر تم بڑے بڑے خدا بنا رکھے ہو نا، تمہارے خداؤں کے ساتھ میں آج ایسی حرکت کرنے والا ہوں، تمہاری خداؤں کے ساتھ میں ایک ایسا چال چلوں گا کہ تمہارے خدا تو کیا تمہاری نسلیں بھی 7 پشتوں تک یاد رکھے گی۔ ایسی ایسی حرکت آج میں تمہارے خداؤں کے ساتھ کروں گا کہ تمہاری خدا خود آج مجبور ہو جائے گی کہ کون یہ بندہ آیا جو ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسی نازیبہ حرکت کر کے چلے گئے۔ آج میں تمہاری خداؤں کے تو اچھی خیریت لینے والا ہوں، آج میں تمہاری خداؤں کی باج پرش کرنے والا ہوں کہ دیکھتا ہوں کہ تمہاری خداؤں میں کتنا دم ہے، تمہارے رب میں کتنا دم ہے اور میرا رب میں کتنا دم ہے۔ آج میں دیکھنا چاہتا ہوں، تمہاری خداؤں کو آزمانا چلتا ہوں، جس کو قرآن نے بیان کیا ہے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ جب قوم کے لوگوں نے آ کر ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی، او ابراہیم آؤ، آج ہمارے قوم کا میلہ ہے، آج ہمارے قوم کا ٹھیلا ہے، چلو تم بھی ہمارے قوم کے ساتھ میلے میں شریک ہو جاؤ، تاکہ لوگوں کی آبادی، لوگوں کی کثرت سے ہماری میلے کی رونق بڑھ جائے گی، ہمارے معبود، ہمارے خدا ہماری کثرت کو دیکھ کر، ہماری آبادی کو دیکھ کر، ہماری ناز و نیاز کو دیکھ کر، ہمارے چڑھاوا کو دیکھ کر ہمارے معبودان باطلہ آج خوش ہو جائیں گے۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، او میری قوم کے لوگو، جاؤ تم اپنے میلے کی رونق بڑھاؤ، لیکن تم جاؤ، میں تمہاری خداؤں کے ساتھ آج ایسی تدبیر کرنے والا ہوں، آج ایک ایسا حرکت کرنے والا ہوں جو تمہاری خدائیں 7 نسلوں تک یاد رکھے گی۔ چنانچہ ساری قوم میلے کی طرف چلنے لگے، چلتے چلتے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلاڑا اٹھایا، کلاڑی جانتے ہیں نا، وہ جو اتنا چھوٹا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک چھوٹا سا ہوتا ہے، بہت تیز ہوتا ہے، جہاں ایک داب مار دیے تو اس آدمی کا کام تمام ہو جاتا ہے، بہت وزن بھی ہوتا ہے۔ کندھے پر کلاڑا اٹھایا اور خداؤں کے دربار کی طرف چل دیے۔ جب چل دیے تو دیکھا کہ اڑے بڑے بڑے خدا ہیں، بڑے بڑے معبود ہیں، کن کے سامنے اور بہترین لذیذ پکوان کا چڑھا ہوا ہے۔ حضرت او خدا تم یہ سب کھاتے کیوں نہیں؟ یہ اتنے سارے انگور، مٹھائیاں، دودھ، ناریل، پانی، ساری چیزیں رکھی، کیا ہو گیا تمہیں کھاتے کیوں نہیں؟ کھاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ناریل اٹھاتے، مٹھائی اٹھائے، ان کے خداؤں کے منہ پہ ٹھوستے، ارے کھا لو، کچھ تو کھاؤ، ایک لقمہ تو کھا کر کے ہمیں دکھا دو۔ مالا ینطقون، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کچھ تو بولو، میرے ساتھ کچھ تو باتیں کرو۔ ارے جن خداؤں کا دعوے دار یہ پورا شہر ہے، پورا علاقہ ہے، آج میں ابراہیم تنہا آیا ہوں تم سے بات کرنے کے لیے، تمہاری چڑھاوا کو دیکھ لے، مجھ سے باتیں کرو، مجھ کے سامنے ایک مٹھائی، ایک لڈو کھا کر کے دکھاؤ تاکہ میں دیکھ سکوں تمہاری طاقت کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سارے خداؤں سے بات کر رہے ہیں، ایک ایک خداؤں سے پوچھ رہے، ابے کھا لو،
کچھ تو شرم کر کے کھا لو، اتنے سارے دودھ رکھے ہوئے، کاش کہ اگر یہ دودھ غریبوں میں بانٹ دیا جاتا تو غربت ختم ہو جاتی، کاش کہ یہ مٹھائیاں غریبوں میں تقسیم کر دی جاتی، یہ چڑھاوا غریبوں میں تقسیم کر جاتی تو غربت ختم ہو جاتی۔ اے خدا، کیا تم غریبوں کو کیا کھلاؤ، تم اپنے پاؤں میں رکھے اور کھاتے بھی نہیں؟ ارے کم سے کم اپنے بھکتوں کو دے دیتے، جو تمہیں مانتا ہے، جو خدا مانتا ہے، ان کو دے دیتے۔ اپنے بندوں کو بلا بلا کر یہ سارے چڑھاوا ان کے پاس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے باتیں کر رہے ہیں، لیکن ان خداؤں میں دم کیا؟ ان خداؤں میں طاقت ہے کیا بولنے کی؟ ان خداؤں میں نہ طاقت ہے بولنے کی، نہ سننے کی، نہ باتیں کرنے کی، نہ دیکھنے کی، نہ ان چڑھاووں کو کھانے کی، نہ اگر ان کے پیشانی پر، ان کے ناک پر اگر مکھی بیٹھ جائے تو ان کو ہٹانے کی، کسی چیز کی طاقت نہیں، جس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ جب ابراہیم علیہ السلام خداؤں سے باتیں کرتے کرتے تھک گئے، خدا نے ایک سوال کا جواب دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آیا، کلہاڑا اٹھایا اور ایک ایک خداؤں کو مارنا شروع کیا۔ کسی کا سر پھوڑ دیا، کسی کی ناک، کسی کی آنکھ، کسی کی ٹانگ، کسی کی پیر، تمام معبودوں کو توڑ پھوڑ کر کے تہس نہس کر دیا۔ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ 360 جو ان کے بڑے بڑے معبود رکھے تھے، سارے معبودوں کے، کسی کے ناک توڑے، کسی کے آنکھ، کسی کے سر، کسی کے پاؤں، سارے معبودوں کو توڑ کر کے سب سے بڑا خدا جو تھا ان کو چھوڑ دیا، سب کے بڑا خداؤں کو چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود بتایا کہ جب وہ لوگ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، جب وہ میلے سے واپس اپنے معبودوں کے پاس آئیں گے، اپنے خداؤں کے پاس آئیں گے تو اپنے بڑے معبود کی کرتوت کو دیکھ لیں گے کہ ہمارے بڑے معبود نے آج کتنی غداری کی ہے۔ وہ جب قوم سے، میلے سے لوگ آئے، قوم کے لوگ آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ کر کے کلاڑے میں رسی باندھ کر کے وہ جو بڑا خدا تھا ان کا، ان کے گردن پر لگا دیا کلاڑا کو، اور گردن پر لگا کر کے گھر آ گئے۔ وہ قوم کے لوگ آئے میلے سے، اپنے معبودوں کے گھر میں دیکھا کہ ارے سارے کے سارے بت ہمارے اوندے پڑے ہیں، کسی کے ناک، کسی کی ٹانگ، کسی کی پیر، کسی کے ہاتھ، کسی کا سر، یہ سب پھوٹے پڑے ہیں، سب اوندے پڑے ہیں، اور جو بڑا کلاڑا جو ہے بڑے بت کے سامنے، بڑے خداؤں کے سامنے لٹکا ہوا ہے۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین۔ قوم جب واپس آئے تو کہا کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ اتنی نازیبا حرکت کی ہے؟ کس نے ہمارے خداؤں کے سر پھوڑ دیے، پاؤں توڑ دیے، ہاتھ توڑ دیے، ناک پھوڑ دیے، آنکھیں توڑ دیے؟ کوئی بہت بڑا شیطان آدمی ہوگا، کوئی بہت بڑا ظالم آدمی ہوگا جو ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسی حرکتیں کی۔ تو ان میں جو چند لوگ تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کے کھلے عام تو برائیاں کرتے تھے نا، ڈرتے نہیں تھے، اللہ کے نبی کسی سے ڈرتے نہیں، اللہ کے پیغمبر کسی سے ڈرتے نہیں۔ تو ان میں سے چند لوگوں نے کیا کہا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ اے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، اے ماننے والوں، ہماری خداؤں کے ساتھ تو بس ایک ہی نوجوان ہی حرکت کر سکتا ہے۔ ہم نے ایک نوجوان کو، ایک لڑکے کو سنا ہے کہ وہ ہمارے معبودوں کی توہین کیا کرتا ہے، ہمارے خداؤں کو جھٹلایا کرتا ہے، اور اس کا نام ابراہیم ہے، شاید اسی نے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ وہ کوئی نوجوان نہیں، وہ تو ابراہیم ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہی میلے میں نہیں گیا، چلو اسی کے پاس چلتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ جاؤ ابراہیم کو بلا کر کے لاؤ۔
ابراہیم کو سب کے سامنے بلا کر کے لاؤ تاکہ ان کے سامنے ہم پوچھیں کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے کیا؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم کے سامنے لایا گیا، تو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ اے ابراہیم، قالوا اانت فعلت بهذا بآلهتنا یا ابراہیم، کہ اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکتیں کی ہیں؟ کہ ہمارے خداؤں کو تو نے توڑ دیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کتنا جواب دیا؟ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ او میرے قوم کے لوگ، میں نہیں کیا بلکہ تم اپنے بڑے خداؤں سے پوچھ لو، انہی کے سر پر کلارا رکھا ہے، شاید تمہارے بڑے خدا نے آج اپنے چھوٹے خداؤں کو مار کر کے تمہاری ساری چڑھاوے کو اپنے پاس سمیٹنا چاہ رہا ہے، میں نے کیا ہے۔ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، جاؤ اپنے بڑے خدا سے پوچھ تو لو، بھائی وہ بتائیں گے کون کیا، کون مارا، کون توڑا، کیونکہ کلارا تو انہی کے سر پہ ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں۔ بھائی ان کی گردن پر ہتھیار لٹکا ہوا ہے، ان سے جا کر پوچھ لو کہ ان معبودوں کے کم سے کم ان کو رکشا کرنا چاہیے، جب وہ سب سے بڑا خدا تھا تو چھوٹے خداؤں کی تو حفاظت کرنی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا، ساری قوم چپ، کیونکہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بھائی بت تو بولتے نہیں نا، بت خاموش رہتے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، سارے کے سارے قوم کے لوگ سر جھکائے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بے بس پڑے ہوئے تھے، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں، نہ راہنوں کے پاس، نہ کاہنوں کے پاس، نہ پادریوں کے پاس، کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، سر جھکائے ہوئے کہا، ابراہیم تمہیں تو معلوم ہے کہ ہمارے خدا بولتے نہیں، ہمارے خدا یہ بولنے سے قاصر ہے، بات نہیں کر سکتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت اچھا موقع، افتعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے قوم کے لوگ، جب تمہارے خدا بولتے نہیں، سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، تمہاری کسی کام کے نہیں، نہ تمہارا مشکل کشا، نہ تمہارا حاجت روا، کوئی کام کا نہیں، تو پھر ایسے لاچار، ایسے بے بس، ایسے کمزور خداؤں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے اس خدا کی عبادت کرو جس خدا نے تمہیں بھی پیدا کیا اور ان خداؤں کو بھی پیدا کرنے والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ بات کہنا تھا، قوم غصے میں آ گیا، ماننے کے بجائے قوم غصے میں آ کر کہا، قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اے میرے قوم اگر اپنے خداؤں کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، اگر اپنے خداؤں کو تم بچانا چاہتے ہو تو ایک ہی علاج ہے، ایک ہی تدبیر ہے، ایک ہی رائے ہے کہ اس نوجوان کو آگ میں جلا دیا جائے، اس نوجوان کو آگ میں دھکیل کر کے ان کو ختم کیا جائے، نہ رہے گی بانس نہ بجے گی بانسری، اس لیے بانس کو ہی ختم کر دیا جائے۔ قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اگر تمہارے اندر اگر ذرہ بھی غیرت ہے، تمہارے اندر اگر ذرہ بھی شرم و حیا ہے، اپنے خداؤں کے بارے میں اگر کچھ تم محبت کرتے ہو تو آؤ نمرود کے پاس چلتے ہیں، دربار نمرود کے پاس جا کر کے ایک آگ کی فرمائش کرتے ہیں، اور یہ نوجوان جو ابراہیم ہے اس کو پکڑ کر کے آگ میں ڈال دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے، اگر اس کو کوئی ڈال سکتا ہے تو نمرود بادشاہی ڈال سکتا ہے۔ چنانچہ یہ شکایت نمرود کے دربار میں پہنچی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں گئے، وہاں مناظرہ ہوا، کہا ابراہیم تم کس خدا کی عبادت کرتے ہو؟ کیا تم مجھے خدا نہیں مانتے ہو؟ کہا کہ میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جس خدا کے قبضہ قدرت میں زندگی اور موت دونوں چیز ہے۔ نمرود نے کہا وہ چیز تو میرے پاس بھی ہے۔ دو قیدی کو لایا گیا، ایک قیدی جس کے خلاف پھانسی کا پھندا بالکل لازم ہو چکا تھا، اور جس قیدی کے خلاف رہائی نصیب ہوئی تھی۔ کہا ابراہیم زندگی اور موت تو میں بھی دیتا ہوں۔ ایک مجرم اور ایک معصوم قیدی کو لایا گیا، مجرم کو رہا کر دیا گیا اور معصوم کو پھانسی دے گا۔ کہا دیکھو زندگی اور موت کا فیصلہ تو میں کروں۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے بیوقوف ہے، نالائق،
دماغ ہے لیکن عقل نہیں، گدھے کو بادشاہ بن گیا ہے۔ ان کے سامنے ایک ایسی میں دلیل پیش کرتا ہوں تاکہ اس دلیل کو یہ قیامت تک نہ ثابت کر سکے۔ کہا کہ اگر تمہارے پاس موت اور زندگی کا معاملہ ہے تو میرا خدا روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اے نمرود، اگر تو خدا ہے، تیرے اندر دم ہے، طاقت ہے، تو آج تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا دے، میں تمہیں بھی خدا ماننے کے لیے تیار ہوں۔ نمرود کیا؟ نمرود کے ساتھ خاندان میں بھی دم نہیں ہوگا، نمرود کے آل و اولاد کے ان کے باپ دادوں میں بھی دم نہیں ہوگا کہ جو خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے وہ نمرود مغرب سے نکال کر کے دکھائے۔ قیامت تک ایسا کوئی آنے والا شخص نہیں ہے جو اللہ کے نظام کو بدل سکتا ہے۔ نمرود بے بس ہو گیا کہ بھائی میرے پاس تو یہ طاقت نہیں، سورج کو میں مشرق کے بغیر مغرب سے کیسے نکال سکتا ہوں۔ نمرود بھی کہا کہ ارے بھائی میرے بھی بادشاہت خطرے میں ہے، اگر میں نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی تو میری قوم میرے خلاف بغاوت ہو جائے۔ کہا کہ اچھا ان کو آگ میں جلاؤں گا۔ میرے دوستو وقت ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی باقی رہی، موقع ملا تو یہ آگ کا واقعہ کبھی میں آپ کے سامنے بیان کر دوں گا، کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ تیار کی گئی تھی، کس طرح اس آگ کے اندر ڈالا گیا، کیسے اللہ نے اس کی مدد کی۔ اللہ ہم سب کو ہمارے دلوں کے اندر توحید کو پیدا فرمائے اور ایک اللہ کی عبادت اور پرستش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔